تو مہمان ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب یہاں پر جہارا کو سزا ملنے والی ہے۔ جس طرح اس نے سب کے ساتھ ظلم کیا ہے، سب کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب اسے بھی سزا تو ملنی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح سرمت اب جہارا کو گولی مارنے والا ہے، اور وہیں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کس طرح جیسا کہ جہارا اس کے پاس آتی ہے سرمت کو کہ اب تم شاہجہان کو خوش نہیں کہو گے، یہ تمہارا اور میرا معاملہ ہے، میں خود دیکھوں گی یہ سب، اور تم شاہجہان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح سرمت اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح میری اپنی چچا سے صلح ہو چکی ہے اور وہ مجھے جلد اس جیل سے باہر نکالنے والا ہے۔ جیسے یہ بات سنتی ہے تو یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے جہاں اب اسے اس کا ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر سرمت جیل سے باہر آ گیا تو وہ مجھے زندہ مار دے گا، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس جیل سے باہر آ گیا تو سب سے پہلے میں تمہارا قتل کروں گا، کیونکہ جس طرح اس نے سرمت پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو جیل میں بند کروایا تھا، کس طرح نادیہ کا قتل اس نے خود کیا تھا اور اس کا الزام سرمت پر لگا دیا تھا کہ کس طرح سرمت نے ہی اس کا قتل کیا اور اس کو اس جیل میں بند کروا دیا تھا۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح جیسا کہ شاہجہان پر بھی اٹیک ہوتا ہے، وہیں پر سرمت کے بندے جو یہاں پر کس طرح شاہجہان نے ان کے آگے بدتمیزی کی تھی تو وہ اس چیز کا بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ سرمت کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کس طرح کرایہ داروں کے ساتھ یہ عاشق مشوقی لڑا رہی ہے جہارا۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سرمت یہ سوچتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے شاہجہان کو راستے سے ہٹانا ہوگا اور اس کو اس بات پہ ڈرانا ہوگا کہ جہارا اس سے محبت نہ کرے، کیونکہ جہارا کو اب شاہجہان کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور اس نے اپنی محبت کا اظہار بھی شاہجہان کے آگے کر لیا تھا، جس کی وجہ سے شاہجہان نے اس کو منع کر دیا تھا کہ میں یہاں پر ایسا سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے میں محبت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم مجھ سے دور رہو تو اچھا ہوگا۔ یہ بات کہی اور دوسرے دن یہاں پر جیسے ہی آفس جانے لگتا ہے شاہجہان تو وہیں پر جہارا اس کو ملتی ہے، تو جہارا سے یہ معافی مانگ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تم مجھ سے معافی مانگتی اور ایک طرف وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور تم اس کی بےعزتی کرتی ہے، اور دوسری طرف تم اس سے دوسرے دن معافی بھی مانگ لیتے ہو۔ یہ اب دوسری تیسری بار یہ شاہجہان کر رہا ہے اور ہر بار یہی کرتا ہے، جب بھی شاہجہان کو یہ کوئی بات کہتی ہے تو اس سے وہ ڈانٹتا ہے، اس کی بےعزتی کرتا ہے، اور دوسرے دن شاہجہان سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور یہاں پر شاہجہان اتنا ہی نہیں بلکہ جہارا جی کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ جہارا جی اس کو صاف منع کر دیتی ہے کہ میں اب آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھ سے دور رہیں تو اچھا ہوگا اور میری محبت آپ کے لیے ویسی رہے گی جیسے کہ پہلے تھی۔ یہ بات کہتی ہے تو یہاں پر شاہجہان بھی اپنی سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی جہارا مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح شاہجہان جیسا کہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو سرمت کا آدمی اس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کا دوست دیکھ لیتا ہے اور اس کو یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کس طرح یہ گاڑی ہمارا کافی دیر سے آفس سے ہی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اور وہیں پر شاہجہان اس اپنے دوست کو کہتا ہے کہ گاڑی روک لو، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ تو وہیں پر یہ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شاہجہان کے دوست کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور شاہجہان کو بھی بازو پہ گولی لگتی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح جہارا وہاں پر پہنچ جاتی ہے، جہارا کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ سرمت کے آدمیوں نے ہی کیا ہے، اور ایزا بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ایزا وہاں پر آپ کو دکھائے گا کس طرح شاہجہان کو اپنے گھر میں لے آتی ہے۔ ایزا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی ہے جہارا اور شاہجہان کو، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ اگر میں شاہجہان سے دور رہی تو جہارا جی میرے شاہجہان کو مجھ سے چھین لے گی، اور اب اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ شاہجہان کو مجھ سے چھین ہی نہ لے جہارا۔ تو وہیں پر یہ شاہجہان سے بھی خفا رہنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے شاہجہان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ایزا مجھ سے اسی بات پہ خفا ہے کہ میں جہارا جی سے کیوں اس طرح بات کر رہا تھا۔ وہ اب ایزا کو کہتا ہے کہ میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس گھر کو ہم چھوڑ کر بہت جلد جانے والے ہیں۔ یہ بات جیسے ہی کر رہا ہوتا ہے تو جہارا جی اس آئینے کے دوسری طرف سے ان کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ جہارا جی جیسے یہ بات سنتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ہی لڑکے سے محبت ہوئی تھی، آج تک مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی اور اسی شاہجہان سے ہی محبت ہوئی، اور وہ بھی اب مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، اور وہاں پر ایزا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ شاہجہان نے آخرکار یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے۔ اور وہیں پر دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح زلیخا اب یہ بات مان لیتی ہے اور اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے سرمت کو اس جیل سے باہر نکالیں، اور سرمت سے وہاں پر زلیخا کا باپ پراپرٹی کے کاغذات پر سائن بھی کروا لیتا ہے۔ جس طرح سرمت پر اپنی یہ شرطیں بتاتا ہے تو سرمت اس پراپرٹی کے کاغذات پہ سارے سائن کر دیتا ہے، اور وہاں پر اس کو کہتا ہے کہ نیکسٹ میں کہ تمہاری اس جیل سے بری ہو جاؤ گے تم اور باہر آ جاؤ گے۔ وہیں پر جیسا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس طرح جیسا کہ
صاحب عدالت میں موجود ہوتے ہیں اور جہاں پر شاہجہان بھی پولیس والوں کو اپنا بیان دے دیتی ہے کہ کس طرح سرمد نے ہی نادیہ کا قتل کیا تھا اور میں اس کی چشمدید گواہ ہوں اور میں ہی گواہی دوں گی، اور عدالت میں گواہ دار ہوں، اس کی میں گواہی دوں گی کہ نادیہ کا قتل سرمد نے ہی کیا ہے۔ وہیں پر پولیس والے بھی اس کا بیان لکھ تو لیتے ہیں، لیکن یہاں پر چچا نے اتنے صاف اقدامات کیے ہیں سرمد کو باہر نکالنے کے لیے کہ جہارا بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور جہاں پر جہارا یہ کیس ہار جائے گی اور سرمد جہاز پہ جیل سے باہر آ جائے گا۔ اور وہیں پر اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر زلیخا کا باپ اب یہ بھی سوچ لیتا ہے کہ کس طرح اس نے جہارا جی نے اپنے کرایہ داروں کے ساتھ جو کیا ہے، عاشق علی کے ساتھ جو اس نے کیا ہے، اس کو جیل میں بند کروا کے رکھا ہے۔ پہلے کرایہ دار جس کو اس نے طلاق کروا کر اس کو بھی جیل میں بند کروا کے رکھا ہوا تھا، ان کو بھی یہاں پر یہ باہر نکلواتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر جہارا جی سے اس کا بدلہ لیں گے، جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تو مجھے یہ پسند نہیں آیا، اس لیے ہم تم جہارا سے بدلہ لو گے اور میں تمہیں اس جیل سے باہر نکلواؤں گا۔ اور وہاں پر ان کو بھی رہائی ہو جاتی ہے، وہ بھی جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور سرمد بھی جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی جیل سے باہر آتے ہیں تو جہارا جی کو دیکھتے ہیں تو جہارا جی بھی ان پہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے، کس طرح جہارا جی یہ کیس ہار جاتی ہے، اور اس لیے جہارا جی کو بہت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح میں یہ کیس ہار سکتی ہوں، مجھے یہ کیس اتنا ضروری تھا۔ لیکن یہاں پر جہارا جی کا وکیل کچھ نہیں کر پاتا اور وہ یہ کیس ہار جاتا ہے، اور سرمد جیسے ہی باہر آتا ہے تو اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اس کو بےعزتی کرتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ میں جیل سے باہر آؤں گا تو سب سے پہلے تم سے میں بدلہ لوں گا، اب تم تیار رہنا، میں تم سے کسی بھی وقت بدلہ لے سکتا ہوں۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جہارا جی جس طرح غصے میں ہوتی ہے تو وہ سرمد کو ہی سنا دیتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والی، میں تمہارا مرتے دم تک پیچھا کروں گی اور تم مجھے کبھی طلاق نہیں دے پاؤ گے، اور میں محبت تو تم سے نہیں کروں گی، اور وہاں پر میں محبت شاہجہان سے کروں گی، لیکن میں بیوی تمہاری بن کے رہوں گی اور سب لوگ تمہیں کہیں گے کہ تم بغیرت ہو۔ یہ بات جیسے ہی کہتی ہے یہاں پر سرمد کو تو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس بات پہ، اس کس طرح یہ اس کو گالی دیتی ہے، اور اسی طرح جہارا جی نے اس پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کو جیل میں بند کروایا تھا، تو پہلے بھی تو اس کو بہت زیادہ غصہ تھا اور وہاں پر اور زیادہ غصہ اس کو آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پولیس والے کی گن نکال کر یہاں پر سیدھا ہی جہارا جی پہ فائر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جہارا جی کو فائر لگتا ہے بازو پر اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو کر گر جاتی ہے۔ اور جہارا جی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مر جائے گی، یہ بچ تو جائے گی، لیکن سرمد کو اب عمر قید ہونے والی ہے اور اس کو سزائے موت ہو جائے گی سرمد کو، کیونکہ کس طرح یہاں پر اس کے چچا نے اس کو باہر نکالنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، لیکن یہاں پر سرمد اسی لائق ہے کہ اس کو عمر قید اور سزائے موت کی سزا ہو جانی چاہیے۔ جس طرح یہ یہاں پر جہارا جی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اب سزائے موت تو ہو جائے گی، اور وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ شاہجہان ایزا کو وہاں سے لے کر اپنے گھر چھوڑنے کا سوچ چکا ہے، تو اب یہاں پر جہارا جی کو اس کی بھی سزا مل جائے گی، کس طرح اس پر حملہ کرتا ہے، اور وہاں پر عاشق علی اور وہ لڑکا بھی باہر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جہارا جی ان سے بھی معافی مانگے گی اور وہاں پر زلیخا کے باپ سے بھی معافی مانگے گی، اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح یہ اب شاہجہان اور رائدہ سے بھی معافی مانگے گی، کس طرح اس نے سب کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، آسیہ سے بھی یہ معافی مانگے گی، کس طرح وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی اور اس کی ڈیورس کروانا چاہتی تھی عاشق علی کے ساتھ، اس لیے اب وہ سب سے معافی تو مانگ لے گی، اور اس ڈرامے کا بہت جلدی اینڈ ہونے والا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو دکھائی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ شاید دکھائی جائے، اور وہاں پر اس ڈرامے کا یہی اینڈ ہونے والا ہے کہ آخر یہاں پر جہارا جی سب سے معافی مانگ لے گی اور جہارا جی کو اس کے کیے کی سزا تو مل جائے گی۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر جہارا جی کو اس کی سزا ملنے والی ہے یا نہیں، اور کیا یہاں پر سرمد کے جس طرح اس پہ گولی چلاتا ہے تو کیا جہارا جی اس کی گولی سے بچ پائے گی یا نہیں، اور کیا یہاں پر جہارا جی ان سب کو معاف کر دے گی یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔